الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ وراثت میں عورتوں کے حقوق، اس پہ بات ہو رہی ہے۔ دیکھیں، اکثر کہا جاتا ہے کہ عورتوں نے اپنے حق معاف کر دیے، حالانکہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہی جو بہنیں ہیں، اگر آپ ان کا مال ان کے حوالے کر دیں جو ان کا بنتا ہے، تو اس بعد میں آپ مانگیں تو شاید کوئی بھی واپس نہ کرے۔ پہلے یہ مجبور ہوتی ہیں، جب آپ خوشی خوشی ان کا مال ان کا دیں گے تو یہ لے بھی لیں گی۔ خوشی خوشی جب بھائی دینا چاہیں تو یہ لے لیتی ہے مال۔ تو سب کو عزیز ہے، ہر کسی کے بچے ہیں، ضرورتیں ہیں، دنیا ہے، تو کوئی کسی کو نہیں چھوڑتا۔ بس مجبوری میں لوگ چھوڑ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، اگر ہم نے حصہ لے لیا تو لوگ کہیں گے کہ یہ لالچی ہیں، یہ اس طرح کی ان کی سوچ ہے، انہوں نے حق بھائیوں سے لے لیا ہے، یہ کیسے۔ تو یہ ساری چیزوں کو وہ سامنے رکھتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ بھائیوں کو بڑے احسان ہیں ہمارے اوپر، ہم کیسے حصہ مانگیں۔ تو بعض تو ایسی حالت بھی ہوتی ہے، کوئی مانگ بھی لیا جائے تو کوئی دیتا ہی نہیں ہے، عدالتوں کے کچہریوں کے چکر لگانے بیٹھتے ہیں۔ تو اس لیے بعض لوگ نہیں مانگتے کہ ہم نے حصہ مانگا تو ہم کو کون سا ملنا ہے۔ اگر کسی کو بھی مل بھی رہا ہے تو اتنی لیٹ دیتے ہیں جب بھی بہنیں بوڑھی ہو جاتی ہیں، بلکہ بعض کا تو ان کو حصہ اس ٹائم ملتا ہے جب یہ چلی جاتی ہیں، مرنے کے بعد ان کو بچوں کو مل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ظلم ہے، آپ نے ان کی زندگی میں ان کو حصہ ہی نہیں دیا، تقسیم ہی نہیں کیا مال، اب ان کے بچوں کو آپ دے رہے ہیں۔ تو اس لیے عورتیں بوڑھی ہو جاتی ہیں، بعض کا تو ان کو حصہ نہیں ملتا، بعض کا تو ملتا بھی ہے تو صحیح نہیں ملتا، بعض کا تو عورتیں حصہ مانگنا چاہیں بھی تو اس ڈر سے نہیں مانگتی کہ کون سا ملنا ہے، فائدہ ہی کوئی نہیں مانگنے کا، خواہ مخواہ لڑائی جھگڑا پیدا ہوگا، ملنا تو ہمیں ہے نہیں۔ تو کیا آپ اس کو خوشی کہیں گے؟ نبی علیہ السلام نے تو کہا حجۃ الوداع کے موقع پہ کسی کا خون کسی پہ حلال نہیں ہے، کسی کا مال کسی کی رضامندی کے دلی خوشی کے بغیر حلال نہیں ہے۔ تو دیکھیں، یہ چیز آپ سامنے رکھیں کہ یہ نہیں ہے کہ آپ ایک چیز دیکھ لیں جی، عورتیں اگر اوپر سے کہہ بھی دیں ہم نے نہیں لینا تو آپ کہہ دیں جی ہمیں معاف کر دیا گیا۔ یہ حقیقت کو سامنے رکھیں، حقیقت کو دیکھیں۔ جس طرح آپ کے بچے ہیں، آپ کے بہنوں کے بھی بچے ہیں، سب کی ضرورتیں ہیں، سب کو۔ ہاں، اگر یہی مال آپ اپنی بہنوں کو دیں، عورتوں کو دیں، تو ان کی بھی عزت ہوگی، اپنے شوہروں کے ہاں ان کی عزت ہوگی۔ ظاہری بات ہے، جو مالدار عورت ہو اس کو شوہر جو ہے وہ اتنی جلدی طلاق نہیں دیتا، ٹھیک ہے نا۔ اور اکثر گھروں میں جھگڑے بھی غربت کی وجہ سے ہو رہے ہوتے ہیں۔ میں نے اکثر دیکھا ہے بھائیوں نے بہنوں کے حصے مارے ہیں اور بہنوں کرایوں پہ ذلیل ہو رہی ہیں، اور آپ بڑے اچھے مکانوں میں رہ رہے ہیں۔ تو یہ ظلم ہے، آپ نے آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میرا قانون ہے جو وراثت میں نے حصے رکھے ہیں، عورتوں کے حصے رکھے ہیں، مردوں کے حصے رکھے ہیں، اگر کوئی اس کے مطابق تقسیم نہیں کرتا، جو میرے قانون ہے، جو میرے طریقہ ہے، جو میری سنت ہے، اس کے مطابق جو شریعت کے مطابق تقسیم نہیں کرے گا، اس کے لیے کتنے سخت الفاظ اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں سورۃ النساء میں آخر میں، جہاں پہ اس سے بیان کیے ہیں کہ وہ خالدین فی نار جہنم، وہ ہمیشہ کی جہنم کے لیے تیار ہو جائیں اور ان کو رسوا ذلیل کرنے والا عذاب ملے گا۔ تو دیکھیں، یہ دنیا کے لیے ایسی سخت وعید، آپ دنیا کے مال کو آپ اس طرح کھا رہے ہیں، تو اور کتنے سخت وعید ہے کہ ہمیشہ کی جہنم میں وہ لوگ رہیں گے۔ اللہ نے ہمیشہ کا لفظ بولا ہے، چلیں ہمیشہ نہ بھی مانیں، بعض اہل علم نے کہا ہمیشہ سے مراد لمبا عرصہ، آخر میں کہیں نکلیں گے یہ لوگ۔ تو دیکھیں، وہاں پہ جہاں پہ ایک سیکنڈ رہنا بڑا مشکل ہے، تو آپ جہنم میں اتنا لانگ ٹائم اس میں رہنا پڑے اور ذلیل کن عذاب ملے آپ کو، رسوا کن اور ذلیل کن اس لیے کہا گیا ہے کہ بعض لوگ بہنوں کے ساتھ کھا کے نا بڑے فخر سے پھرتے ہیں، ایسے جیسے کچھ انہوں نے کیا ہی نہیں ہے کچھ، تو اتنا ظلم کر کے بھی آکڑ کے پھر رہے ہوتے ہیں، کوئی ان کو برا کہنے والا بھی کچھ نہیں ہے کہ آپ نے بہنوں کی مجبوری میں اس سے کھا رہے ہیں آپ، یہ ظلم ہے، کوئی بات کرنے والا بھی نہیں ہے اس پہ۔ دیکھیں، یہ کتنی سخت وعید ہے کہ آپ اب خود حساب لگا لیں۔ دوسرا معاملہ کہ دیکھیں، جو لوگ سود کھا رہے ہو نا، تو ہم اس کے آواز اٹھاتے ہیں کہ یہ سود کھا رہے ہیں، ان کے ساتھ ملنا چاہیے، رشتہ رکھنا چاہیے، ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، یہ سود کھاتے ہیں لوگ۔ تو دیکھیں، جب سود کو کھا رہا ہو تو ہم گن محسوس کرتے ہیں، اچھی بات ہے، کرنی بھی چاہیے، لیکن جو بہنوں کا حصہ کھا رہے ہوتے ہیں جبراً، تو وہاں پہ تو کوئی آواز نہیں اٹھاتا، حالانکہ وراثت کا گناہ سود سے زیادہ ہے۔ سود پہ آپ کو ہمیشہ کی جہنم کی وعید نہیں ملے گی کہ آپ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ یہ ٹھیک ہے، سود کے 73 درجے ہیں، آخری درجہ وہاں سے زنا کرنا بڑا گناہ ہے، اللہ رسول کے ساتھ جنگ ہے، لیکن وراثت کے اوپر آپ وعیدیں دیکھیں تو وراثت کے اوپر تو ہمیشہ کی جہنم کی وعید ہے، تو یہ بڑا گناہ ہے اس سے۔
تو جب اس پہ آپ وعد اٹھاتے ہیں تو اس پہلو کو کیوں آپ نے اتنا خاموش رکھا ہے؟ جو بہنوں کے حصے کھا رہے ہیں لوگ، ان کو بائیکاٹ کریں، ان کی دعوتوں میں جانا بند کریں، ان کی شادیوں میں جانا بند کریں، ان کے ساتھ رشتہ کرنا بند کریں، ان کے ساتھ ایک نیک اور اچھے لوگوں کی طرح جو ان کے ساتھ سلوک ہے وہ بند کریں، تاکہ ان کو بھی پتہ چلے ہم نے کوئی دنیا میں کسی کا حق مارا ہے، کوئی ظلم کیا۔ تو اس لیے بہنوں کے، عورتوں نے اللہ نے جیسے حصے رکھے ہیں، مردوں کے بھی حصے رکھے ہیں، تو دونوں کی اہمیت ہے، دونوں کو دینے چاہیے۔ یہ نہیں کہ مرد دبنگ ہوتے ہیں، زمانہ جاہلیت کی طرح بھی مرد لے ہی لیتے تھے لڑ جھگڑ کے، آج بھی وہی شکل ہے جاہلیت والی، اکثر عورتوں کو محروم رکھا جاتا۔ اس لیے عورتوں کو خوشی خوشی دیں، وہ اپنا حصہ لے لیں گی۔ بعض کا تو عورتیں نام کر دیتی ہیں بھائیوں کے، لیکن آخر میں پھر ضرورتیں پڑتی ہیں، پھر مانگنا شروع کرتی ہیں، ان کے بچے، جھگڑے شروع ہوتے ہیں، اختلافات شروع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سارے اس میں